بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسالک العلہ سے آج ہمارا سبق ہے۔ پیچھے ہم نے ارکان قیاس پڑھے تھے، پھر ان میں سے علت کی جو شروط تھیں وہ پڑھی تھیں۔ اب آج کا سبق ہے مسالک العلہ، یعنی علت کو پہچاننے کے طریقے کون سے ہیں، کیسے پہچان ہوتی ہے کہ اس اصل میں فلاں علت ہے۔ تو مسالک العلہ یعنی اصل میں موجود علت کو پہچاننے کے طریقے۔ تو اس کے بنیادی طور پہ تین طریقے ہیں۔ ایک ہے نص، یعنی کبھی تو نص سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس حکم کی علت جو ہے وہ فلاں چیز ہے، جس کے ہم مثالیں آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کبھی اجماع، اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی علت فلاں ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے استنباط، یا ہم اجتہاد استنباط کرتے ہیں، پھر وہ کیسے کرتے ہیں اس کی تفصیل بھی آگے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، پہلی چیز جو ہے نص، یعنی کبھی تو نص میں جو ہے یہ وضاحت اور صراحت ہوتی ہے کہ اس حکم کی علت جو ہے وہ فلاں ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کی دلالت جو ہے وہ قطعی ہوتی ہے کہ بالکل یہی علت ہے اور کوئی امکان نہیں، اور کبھی جو ہے اس کی دلالت وہ ظنی ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی۔ تو اب وہ الفاظ جن سے قطعی طور پہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی اس کی علت ہے، ان میں سے ایک لفظ ہے لِأَلَّا۔ اگر یہ لفظ استعمال ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس حکم کی جو علت ہے وہ فلاں ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے رسلا مبشرین و منذرین۔ وہ رسول ہم نے بھیجے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ کیوں بھیجے؟ اس کی علت کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو انداز ہے نا لِأَلَّا يَكُونَ، دیکھیں اس نے واضح بتا دیا کہ یہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے یہ کہ، جیسے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، وہ مال فے کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ تقسیم کرنا ہے، اس کی تقسیم کی بات ہوگی، کیوں تقسیم کرنا ہے، آگے اس کی یہ علت بیان ہوئی کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، تاکہ دولت جو ہے صرف اغنیاء کے درمیان نہ رہے۔ اسی طرح کبھی لی کئی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ یہ جو منہ بولے بیٹے سے شادی کا جو حکم دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ لکی لا یکون، اس کی علت سمجھ آ گئی کہ عدم حرج ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لکی لا یکون، تاکہ مومنوں پر اس میں جو ہے کوئی حرج نہ رہے، یہ جو ہے اس کی علت ہے۔ تو یعنی لفظ کیسے بیان ہو یا لِأَلَّا سے بیان ہو،
یا لی کئی سے بیان ہو. اسی طرح ایک ہے من اجلی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے علت کے لیے، یا لی اجلی ذالک، جیسے قرآن مجید میں ہے من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھا. یہ ہم نے کیوں یہ بات فرض کی؟ من اجلی ذالک، اس لیے. تو اب دیکھیں یہ من اجلی واضح ہے کہ اس حکم کی علت جو ہے وہ یہ چیز ہے. تو اسی طرح کبھی ہوتا ہے کہ ذکر ہوتا ہے، جیسے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے، اب لتخرج الناس، یہ لام جو ہے نا یہ بھی تعلیل کے لیے ہے، علت کے لیے ہے. اگرچہ ظنی ہے، قطعی نہیں، کیونکہ دوسرا احتمال بھی ہوتا ہے. تو ابتدائی طور پہ کبھی تو اس نص کی جس میں علت بیان ہوئی ہے اس کی دلالت بالکل صریح ہوتی ہے اور قطعی واضح دلالت ہے، اور قطعی ہے، دوسرا احتمال ہی نہیں ہے. جیسے پیچھے مثالیں دی ہیں، لِکَیْلَا کے ساتھ ہو، کیلا کے ساتھ ہو، لِأَلَّا کے ساتھ ہو، تو یہ قطعی ہے. اور دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ کبھی دلالت تو واضح ہوتی ہے، صریح واضح ذکر ہے، نص میں موجود ہے، لیکن اس میں دوسرا احتمال بھی ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ظنی، کہ اس کی علت یہ ہے، غالب گمان تو یہی ہے لیکن دوسرا احتمال بھی اس میں ہے. اب اس کی یہ مثال، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں. اسی طرح جو ہے کبھی حرف با کے ساتھ بھی علت کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نرمی کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت. تو اسی طرح کبھی جو ہے وہ حرف فا کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اب فاقطعوا ایدیہما یہ بتا رہا ہے کہ اقطعوا ایدیہما جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اس کی علت کیا ہے؟ وہ السارق والسارقہ. ٹھیک ہے، اسی طرح الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد، بدکاری کرنے والے مرد و عورت جو بھی ہوں، فجلدوا فا کے ساتھ اس کو یہ جو بیان کیا نا کہ کوڑے مارو، تو اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک وصف جو ہے وہ حکم کے ساتھ مل کے آ رہا ہوتا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وصف جو ہے اس حکم کی علت ہے. اب دیکھیں جیسے السارق والسارقۃ، تو یہ وصف ہے چوری، یہ حکم کے ساتھ مل کے آ رہا ہے. حکم کیا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما. فاقطعوا یہ حکم ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اقطعوا کا جو حکم ہے اس کی علت کیا ہے؟ وہ چوری کرنا. اور فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ یہ حکم ہے. اس کے ساتھ جو وصف بیان ہو رہا ہے الزانیۃ والزانی، تو یہ اس کی علت ہے کہ جو بدکاری کرے گا وہ اس کی یہ سزا ہے، اس کا حکم یہ ہے. اسی طرح لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. ٹھیک ہے، اب
یہ حکم ہے وراثت کا نہ ہونا، وصیت کا نہ ہونا، تو ایک وصف بیان ہو رہا ہے جس سے پتا چلا کہ یہ اس میں اصل علت ہے کہ وارث ہونا اس کے محروم ہونے کا یہ سبب ہے کہ اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ لا یقضی القاضی وہو غضبان، وہ حدیث میں ہے کہ قاضی جو ہے وہ غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے، تو یہ جو فیصلہ نہ کرنے کا حکم ہے اس کے ساتھ ایک وصف ہے غضب، کس حالت میں؟ غصے کے ساتھ۔ تو یعنی یا تو کچھ الفاظ بیان ہوتے ہیں اور پھر وہ الفاظ کچھ صریح ہیں کچھ غیر صریح ہیں، اور صریح میں پھر کچھ قطعی ہیں کچھ ظنی ہیں، اور یہ تیسری شکل ہے کہ حکم کے ساتھ کوئی وصف بیان ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکم کا سبب، اس کی علت جو ہے وہ یہ وصف ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ دیکھ لیں کہ نص سے علت کی جو پہچان ہوتی ہے یا وہ نص صریح ہوتی ہے یا غیر صریح ہوتی ہے۔ اب اگر نص صریح ہو تو اس کی دلالت یا قطعی ہوتی ہے یا ظنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یا وہ ہوتی ہے غیر صریح، کہ واضح تو بیان نہیں ہوتا لیکن اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی علت یہ ہے۔ اس کی مثال سمجھے نص غیر صریح کی، کہ جس میں نص سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ علت کیا ہے لیکن صریح نہیں ہے، اشارتاً پتہ چل رہا ہے۔ جیسے یہ ہے کہ بلی کا جو ہے نا انہا لیست بنجس، کہا تھا وہ ناپاک نہیں ہے، یہ حکم ہے ایک۔ کیوں جی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہا انہا من الطوافین، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ چکر لگانے والی میں سے ہے، گھر میں آتی جاتی ہے، تو یہ حرج تھا تو عدم حرج مقصد ہے، تو یہ اس کا جو آنا جانا ہے یہ سبب ہے، کثرت سے آنا جانا، اس بنا پر جو ہے اس کو خاص کیا کہ یہ نجس نہیں ہے۔ جی، یہ کسی نے سوال کیا کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ پچھلے سبق میں بھی نا وہ کسی بھائی نے کہا تھا کہ یہ کتاب میں تو نہیں ہے، میں نے دیکھا تھوڑی سی ترتیب فرق تھا، وہ کتاب میں ساری بات موجود تھی، اس ترجمے میں بھی میرے پاس اس میں جو کہ ایک اور کتاب ہوتی ہے، تو یہاں آپ دیکھیں یہ مسالک العلہ نص، اور پھر نص کی آگے جو تفصیل یہ چل رہی ہے یہ ہم کتاب سے ہی پڑھ رہے ہیں، اگرچہ تھوڑی سی ترتیب جو ہے اپنے انداز سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک دیکھیں ہم نے یہ ساری مثالیں بھی موجود ہیں اور اسی سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو جی، نص کی ہم نے بات سمجھ لی کہ نص کبھی وہ صریح ہوگی اور کبھی غیر صریح، پھر صریح کی قطعی اور ظنی، اور پھر تیسری شکل یہ ہے کہ یا وہ حکم کے ساتھ ایسا وصف بیان ہوا جو بتا رہا ہے کہ یہی وصف جو ہے اس حکم کی علت ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا پہچاننے کا کہ اس حکم کی علت کیا ہے، کہ نص سے معلوم ہو گئی، نص میں ہی بیان ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، تو اس میں تو آسان ہے نا کہ اب یہ علت جہاں آئے گی وہاں حکم جو ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے اجماع کا، کہ کسی مسئلے میں یہ اجماع ہے کہ اس حکم کی علت فلاں چیز ہے۔ مثال کے طور پہ وراثت میں آپ پڑھتے ہیں کہ سگے بھائی کو جو ہے نا وہ ترجیح حاصل ہوتی ہے، وہ خیافی اور الاتی پر سگے بھائی کو آپ دیکھتے ہیں ترجیح حاصل ہوتی ہے، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ اس میں یہ جو یہی اس کا جو قرب ہے نا یہ اصل ہے اس حکم کے فرق کا۔ تو اب اس پر قیاس کریں کہ جو نیچے اگر چلے جائیں تو جو سگے بھائی کا بیٹا ہے
اس کے مقابلے میں جو دوسرا وہ سگا بھائی نہیں ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، تو سگے بھائی کے بیٹے کو ترجیح ہوگی اپنے اصل پر دیکھتے ہوئے۔ تو یہ سورت کے سگے بھائی کو کیوں ترجیح حاصل ہے، کیوں تقدیم حاصل ہے، اس پر اجماع تھا کہ اس کا جو قرب ہے نا، جو زیادہ قربت، وہ زیادہ قریب ہے، اس لیے۔ اور یہی زیادہ قربت وہاں بھی ہے، جو سگے بھائی کا بیٹا ہے، تو اس کو اگر قیاس کیا جائے تو یہ ہوگا، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، وہ اس پر اجماع تھا۔ جی تیسرا جو طریقہ ہے وہ جسے صبر و تقسیم کہا جاتا ہے۔ استنباط جب کرتے ہیں تو صبر و تقسیم کیا ہوتا ہے کہ مجتہد یہ کرتا ہے کہ ایک حکم میں جتنی علتیں بن سکتی ہیں وہ ساری پہلے اکٹھی کرتا ہے، ساری علتیں جمع کر کے پھر وہ غور کرتا ہے، وہ اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے کہ ان میں سے کس علت کا شریعت نے جو ہے وہ اعتبار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اب شراب ہے، اس نے غور کیا کہ شراب کو کیوں حرام کیا گیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک یہ چیز ہے کہ یہ شراب انگور سے بنی ہوئی ہے، چلے ایک وصف ہو سکتا ہے، یہ مایا شکل میں ہوتی ہے، دوسرا وصف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، تیسرا وصف ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس نے غور کیا کہ جو علت کے لیے شروط تھی، ان میں سے کون سا وصف ہے جس میں وہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر رنگ کو دیکھا اس نے تو وہ کہتا ہے نہیں، رنگ تو اصل نہیں ہوتا، رنگ تو کوئی ایسی ممانت ہو کہ رنگ کی بنا پر ہو، کوئی بات ایسی نہیں ملتی، کیونکہ علت کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ ظاہر بھی ہو، منضبط بھی ہو، مناسب بھی ہو اور متعدی بھی ہو۔ وہ شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں، چاروں شرطیں، کہ علت اس کے لیے چار شرطیں تھیں، ظاہر ہو، منضبط ہو، مناسب ہو اور متعدی ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں نشے میں تو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اگر رنگ کرے تو رنگ میں کیا مناسبت ہے، شریعت کا کون سا مقصد پورا ہوتا ہے کہ رنگ، وہ فلاں رنگ میں جو ہے وہ اس کو حرام قرار دینے سے شریعت کا مقصد پورا نہیں ہوتا کوئی ایسا، تو ہمیں پتا چلا کہ رنگ جو ہے مناسب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہنے والے ہونا، اس میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ مناسبت کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ غور کر کے اس نے نکالا کہ اس میں سے بنتی نشہ ہے، تو یہ جو اس نے پوری تحقیق کی ہے نا، اسے کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ پیچھے بھی ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ باپ اپنی جو چھوٹی بیٹی ہے، جسے کہتے ہیں باکرا صغیرہ، باکرا بھی ہو کمواری اور صغیرہ غیر بالغہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھے بغیر اس کی نکاح، اس کا شادی اس کی کر سکتا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں کر سکتا ہے؟ تو مجتہد نے غور کیا اس لیے کہ وہ کمواری ہے، یا اس لیے کہ وہ کم عمر ہے؟ تو اب یہ دو علتیں بن سکتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اگر تو کمواری کی بات ہے تو وہ ایک حدیث میں ہے البکر تستعمر، باکرا سے بھی جو ہے وہ مشورہ کیا جائے گا، تو اس سے پتا چلا کہ یہاں باکرا ہونا یہ تو اصل سبب نہیں ہو سکتا، علت نہیں ہو سکتی، لہذا اس نے کہہ دیا کہ اس میں یہ کم عمر ہونا جو ہے یہ سبب ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ اس کا سرپرست جو ہے تصرف کر سکتا ہے اس کے معاملات میں، چونکہ وہ کم عمر ہے، اور یہی بات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو رہی تھی وہ مال کی وراثت میں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کرو، اگر وہ رشدن، ان میں تم بلائی پاؤ، رشد پاؤ، ٹھیک ہے، عقل ان کی جو ہے وہ کامل ہے، تو اب ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ تو وہاں بھی یعنی اس کے مال میں تصرف جو سرپرست کو دیا ہے، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا چھوٹا ہونا۔ تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے جب وہاں شریعت نے سرپرست کو تصرف کا اختیار دیا ہے تو یہاں بھی وہی چیز ہے، اب یہ دلیل بھی مل گئی۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی علتیں بن سکتی ہیں سب کو جمع کرتا ہے، پھر جمع کر کے ہر ایک پہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ کیا وہ ان شرائط پر پورا اترتی ہے، کون سی بنتی ہے کون سی نہیں بنتی، وہ یوں خارج کرتے کرتے ایک کو متعین کر لیتا ہے کہ یہ ہے علت۔ یہ ہے جی صبر و تقسیم۔ اب چونکہ یہ آپ دیکھیں ابھی سارا اجتہاد ہوتا ہے، تو اسی لیے بعض اوقات مجتہدین کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ایک مجتہد اس میں کوئی اور علت مانتا ہے، دوسرا اس میں کوئی اور علت مانتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دی ہے کہ یہ چھوٹی جو بچی ہے اس میں علت کیا ہے کہ سرپرست اس پہ تصرف کر سکتا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ وہ کموارہ پن ہے، اور بعض نے کہا کم عمری ہے، یعنی دونوں سبب تھے، دونوں میں قول موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے وہ اصناف ربویہ جو بیان ہوئی ہیں کہ البر بالبر، وہ حدیث میں ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة، کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں مخصوص، کہ اگر ان میں برابر برابر لین دین کیا جائے تو جائز ہے، اگر اسی جنس کے ساتھ تبادلے میں اگر کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہوگا۔ اب مسئلہ پیش آیا کہ یہ خاص یہی چیزیں مراد ہیں یا جو ہے یہ چیزیں نہیں بلکہ ان کے پیچھے کوئی علت ہے؟ تو بعض نے کہا وہ توم اور دخر ہے، کہ جس میں بھی جو طعام بنے اور ذخیرہ ہو۔ بعض نے کہا وہ وزن اور کیل ہے جو ماپی تو لی جائے۔ بعض نے کہا صرف ادخار ہے، ہر وہ چیز جو ذخیرہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ان میں علت، اب یہ تینوں علتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان چیزوں میں یہ تینوں وصف پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو نقدی ہے، سمن ہونا، وہ تو سونا چاندی میں ہو گیا۔ باقی چیزوں میں البر بالبر، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، تو ان میں دیکھیں طعام ان سب میں موجود ہے، یہ کھانے والی چیزیں ہیں، ایک۔ دوسرا ہے ادخار، ذخیرہ ہونا، یہ محفوظ ہو جاتی۔ اور تیسری چیز ہے ماپا جانا، ماپ اور تول، یہ وصف بھی اس میں موجود ہے۔ تو اسی لیے چونکہ امکان تینوں کا ہی ہے تو مجتہدین کا، فقہا کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ شریعت نے کیوں ان چیزوں کو مخصوص کیا ہے، تو ان میں علت کیا ہے؟ کسی نے توم کہا، کسی نے ادخار کہا، کسی نے دونوں کہا، اور کسی نے وزن اور کیل کہہ دیا۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ علت نکالتے وقت کہ علت کیا ہے۔ ہاں جی، چوتھا طریقہ جو ہوتا ہے، یہ استنباط ہی کی آگے صورت ہے، وہ ہے تنقیح المراد۔ تنقیح المراد سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات علت کے ساتھ وہ اور زائد اوصاف ہوتے ہیں جن کا علت میں کوئی دخل نہیں ہوتا، علت میں وہ شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو مجتہد یہ کرتا ہے کہ وہ ان اوصاف کو الگ کر کے علت کو خالص نمایاں کر دیتا ہے، یہ ہے علت۔ مثال کے طور پہ
ہمارے سامنے ایک مثال آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی اللہ کے نبی، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے قربت کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کفارہ دو، یہ حکم بیان ہو گیا۔ یہ کفارہ دینے کا حکم آپ نے کیوں دیا؟ اب مجتہد کا یہ کام ہے، سوچے گا اس میں علت کیا ہے۔ اس نے غور کیا اس میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں بیان یہ ہوا ہے کہ آنے والا شخص ایک دیہاتی تھا، ایک چیز تو کیا دیہاتی ہونا یہ سبب ہے؟ یہ مدینہ میں معاملہ پیش آیا، اچھا مدینہ میں ہونا سبب ہے؟ اور تیسری بات آئی کہ رمضان میں روزے کی حالت میں یہ ہم بستری کرنا یہ سبب ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ دیہاتی ہونا تو یہ زائد وصف ہے، اس کا تعلق علت کے ساتھ تو کوئی نہیں بنتا۔ مدینہ میں پیش آنا بھی علت کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں بنتا۔ اس نے اس کو بھی دور کر دیا، اس کو بھی دور کر دیا کہ وہ سب ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ، لیکن ان کا علت میں دخل کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے علت نکالی کہ یہ ہے رمضان کے ایام میں روزے کی حالت میں وہ جو اس نے ہم بستری کی ہے نا، تو یہ ہے اس کا سبب۔ اب اس میں بھی بعض نے کہا کہ اس میں اصل جو چیز ہے نا، تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اب اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ بعض نے تو کہا کہ اس میں جو ہے نا یہ خاص ہم بستری کے ساتھ جو ہے نا جس نے روزے کی حرمت کو پامال کیا ہے تو یہ سبب ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں نہیں، اس میں اصل ہے کہ جان بوجھ کے عمدن ایسی چیز استعمال کرنا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو اب اگر یہ لیں گے تو اس میں تو پھر یہ بھی آ جائے گا کہ جو چیز آمدن، اگر کوئی شخص جو ہے وہ آمدن کھاتا پیتا بھی ہے تو وہ بھی یہ کفارہ دے گا، اور اگر وہ خاص لیتے ہیں تو پھر صرف اس عمل کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جی تنقیح المنات، یعنی جو 7 سے زائد وصف ہوتے ہیں مجتہد یہ کرتا ہے کہ ان کو الگ کر دیتا ہے کہ ان کا علت میں کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، علت اصل فلاں چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے تخریج المنات اور تحقیق المنات۔ تو تخریج المنات یہ ہے کہ ایسی علت جو واضح بیان نہیں ہوئی اور اس پر اجماع بھی نہیں ہے، تو مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہوئے علت کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی علت نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں تخریج المنات، وہ علت کا نکالنا، کھنگالنا اس کو۔ اور تحقیق المنات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ علت مل گئی اس کو پہچاننے کے بعد دیگر فروعات میں غور کرنا کہ کہاں کہاں یہ علت پائی جا رہی، ٹھیک ہے، کہ تاکہ وہاں بھی یہ حکم لگایا جا سکے، تو اس کو کہتے ہیں تحقیق المنات۔ تو یہ علت کے پہچان کے طریقے بیان ہو گئے۔ تو اس میں دیکھیں ہم نے جو پڑھا اس میں یہ تھا کہ نمبر 1 علت پہچانی جاتی ہے نص سے، پھر نص کی 2 صورتیں تھیں، نص صریح اور غیر صریح، پھر صریح کی 2 صورتیں تھیں قطعی اور ظنی، اور پھر تیسری چیز یہ تھی کہ کبھی حکم کے ساتھ وصف بیان ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ حکم کی علت ہے، تو یہ تو نص کی بات ہو گئی۔ دوسرا طریقہ پہچان کا اجماع تھا، اور تیسرا تھا وہ صبر و تقسیم، ٹھیک ہے، اور چوتھا پھر تھا تنقیح المنات، پھر ہے تخریج المنات اور تحقیق المنات۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی اقسام قیاس۔
قیاس کی قسمیں. تو ابھی ہم نے جو دیکھا، جو پڑھا ہے کہ یہ قیاس میں اصل چونکہ علت ہوتی ہے کہ علت کی بنا پر اصل کا حکم فرع پہ لگایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کہ وہ علت جو ہے وہ اصل کے برابر ہے فرع میں، یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. وہ علت جس کی بنا پر ہم نے اصل کا حکم فرع پہ لگایا ہے، تو فرع میں وہ علت کتنی ہے؟ اصل کے برابر ہی ہے، اصل سے زیادہ ہے، یا اصل سے کم ہے. تین پہلو ہو سکتے ہیں. تو انہی تین جو ہے وہ پہلوؤں پر تین قسمیں بنتی ہیں قیاس کی. پہلی ہے قیاس اولا. قیاس اولا کہتے ہیں کہ فرع میں وہ علت اصل سے بھی زیادہ پائی جا رہی. اب قرآن مجید میں ہے، مثال سے سمجھتے ہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. والدین کے لیے کہا انہیں اف بھی نہ کہو. کیوں نہیں کہنا؟ اس میں علت کیا ہے؟ تاکہ ان کو اذیت نہ ہو، تو ان کو یہ اذیت دینا. ٹھیک ہے. اب یہ اتنے بھی اذیت دینا حرام ہے اف کہنے سے، جس میں انسان ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. تو اگر والدین کو مارنا، اگر مارنے کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے وہ تو بالاولا حرام ہے، کیونکہ اس میں تو یہ ایذا کی تکلیف کی جو ہے وہ علت ہے، اس سے زیادہ پائی جا رہی ہے. تو اسے کہتے ہیں قیاس اولا. دوسرا ہوتا ہے قیاس مساوی، برابر کا. جتنی علت اصل میں ہے اتنی ہی علت فرع میں پائی جائے. اس کی مثال دیتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. تو یتیم کا مال ظلم سے کھانا. اب اس میں کیا علت ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنا، اس کو تلف کرنا، یہ حرام ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں کھاتا نہیں، میں آگ لگا دیتا ہوں، کیونکہ شریعت نے تو ہمیں کہا کہ کھانا نہیں ہے، کھانے سے روکا ہے نا. تو بھئی آگ لگائے گا تب بھی یہی چیز ہوگی، اس میں ناجائز تصرف ہوگا، اس کا مال تلف ہوگا جو کھانے کی شکل میں ہے. تو جتنی علت کھانے میں ہے اتنی ہی جلانے میں ہے. اس کے لیے تو وہی چیز ہے نا، کھائے یا جلائے اس کا مال تو گیا، تلف ہو گیا، اور اس نے ناجائز تصرف کر لیا اس کے مال میں. تو یہ ہے قیاس مساوی، کہتے ہیں اس کو برابر، کیونکہ اس میں علت فرع میں بھی اتنی ہی ہے جتنی اصل میں علت ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے جی قیاس ادنا کہتے ہیں اس کو، کہ فرع میں جو علت ہے وہ اصل سے کم ہو. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے، علت تو پائی جا رہی ہے، لیکن وہ اصل سے کمزور، اصل سے کچھ کم ہے. مثال کے طور پہ یہ نشہ جو ہے نا، یہ علت ہے شراب کی حرمت کے لیے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جیسے نبیذ کی بات یہ کر رہا ہے، اس میں تو فوری نشہ نہیں ہوتا. تو نشہ آنا جب شروع ہو ابھی، تو اب نشہ تو آ گیا لیکن اتنا نہیں کہ جتنا شراب میں موجود ہے. تو اب فرع میں وہ علت کمزور ہے اصل سے، اسے کہتے ہیں قیاس ادنا. تو قیاس کی تین قسمیں ہو گئیں، اولا، مساوی اور ادنا. اب یہ تیسرا پہلو ہے سبق کا، حجیت قیاس. یہ ہم نے شروع میں یہ قیاس کی جب بحث شروع کی تھی تو یہ سبق سارا پڑھ لیا تھا کہ قیاس کی حجیت کے دلائل کیا ہیں. ایک تو جو عقل کے استعمال کا حکم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیاس کیا بھی ہے. وہ کیسے؟ جیسے دلیل ہے کہ آپ سے پوچھا گیا
کہ جی میرا باپ جو ہے وہ حج نہیں کر سکا، افا حج عنہا، کیا اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اگر اس پہ قرض ہوتا تو ادا کرتی۔ اب یہ قیاس ہو رہا ہے نا، اگر قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ اس نے کہا جی کرتی، میں یہ بھی ہے، پھر اللہ کا قرض ادا کرو۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو پوچھا تھا کہ بھائی کہاں کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہ لگے اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، نہ پاؤ تو سنتے رسول کو دیکھوں گا، وہاں بھی نہیں، کہتے اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا، یہی قیاس ہے۔ تو یہ احادیث رسول سے بھی اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی جو ہے وہ قیاس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ساری مثالیں ہم نے دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد منکرین قیاس، یہ بحث ٹاپک باقی ہے کہ جو لوگ قیاس کو نہیں مانتے ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو جب اللہ اس کے رسول نے بیان نہیں کیا کسی چیز کا حکم، ہم بیان کر رہے ہیں تو ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیز کا ہمیں علم نہیں، تو قرآن جب کہہ رہا کہ پیچھے نہ پڑو تو ہم کیوں پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، کوئی نہ کوئی حکم لے کے ہی آنا ہے۔ جو قیاس تو ایک ظن ہے، شبہ والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم یقین کو کہتے ہیں۔ تو لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو یقین نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑے، اس کو چھوڑ دیں پھر۔ اسی طرح تیسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے۔ تو جب ہر چیز کی وضاحت قرآن میں موجود ہے تو پھر قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو پھر کیوں قیاس کریں ہم؟ جی یہ تو قرآن مجید سے دلائل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی ایسے اقوال ثابت ہیں کہ وہ مذمت کر رہے ہیں قیاس کی۔ جیسے مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے تم اصحاب الرائے سے بچو، یہ جو قیاس کرنے والے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، کہتے اس لیے کہ وہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ اسی طرح ان کا دوسرا قول ہے کہ تم یہ قیاس کرنے سے بچو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا لو کان الدین بالرأش، اگر دین رائے کے مطابق ہوتا تو موضوع کا نیچے والا حصہ زیادہ مناسب تھا کہ مسا اس پر کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، قیاس تو یہ کہتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین قیاس کے مطابق نہیں ہے، لہذا قیاس نہیں کیا جائے گا۔ تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے یہ امت میں اختلاف کا، جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ ابھی ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے کہ چونکہ علت مختلف ہو سکتی ہے، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے علت نکالنے میں تو ایک کو ایک نظر آتی ہے، دوسرے کو دوسری سمجھ آتی ہے، تو اسی لیے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ قیاس لامحالہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اسی سے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے لا تفرقوا، فرقے اسی سے بنتے ہیں، تو لہٰذا یہ قیاس کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ چوتھی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جو لوگ قیاس کے قائل ہیں وہ اصل کہتے کیا ہیں
کہ دو متماثل چیزوں کو ایک حکم دیا جائے. شریعت میں ایک کا بیان کر دیا ہے، اسی جیسی جو دوسری چیز ہے جس کا حکم بیان نہیں ہوا، ہم وہ حکم پکڑ کے اس پر بھی لگا دیں. حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن شریعت نے حکم ایک نہیں رکھا. مثال کے طور پہ حیضہ عورت ہے، تو اب نماز اور روزہ دونوں عبادت ہے، دونوں ایک جیسی ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ شریعت نے جیسے روزوں کی قضائی دی ہے، نمازوں کی بھی قضائی ہو. یا دوسری طرف لیں تو جیسے نمازوں کی چھٹی ہے، روزوں کی بھی چھٹی ہو حیض عورت کے لیے. چیزیں تو دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن شریعت نے دیکھیں حکم الگ رکھا ہے. وہ روزوں کی چھٹی نہیں دی، روزوں کی قضائی بعد میں دی ہے، نماز کی چھٹی دی ہے. حالانکہ چیزیں ایک جیسی تھیں، عقل یہ کہتی تھی دونوں کا حکم ایک ہوتا. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ چپکے سے مال چوری کرتا ہے، لے جاتا ہے، شریعت کہتی ہے ہاتھ کاٹ دو. لیکن جو علل اعلان جو ہے وہ لوٹتا ہے لے کے، تو وہ بھی مال ہی گیا ہے نا. جب نقصان ایک ہی ہے کہ مالک کا مال چپکے سے لے کے جائے یا گن پوائنٹ پہ لے کے جائے، لے کے تو مال گیا ہے. دونوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ چور کا وہ جو چپکے سے لے کے گیا مال، اس کا ہاتھ تو کاٹا جائے گا، جو علل اعلان لے کے گیا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دونوں چیزیں ایک جیسے تھی، شریعت نے حکم ایک نہیں لگایا. تو اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، شریعت دونوں کا حکم ایک لگا دیتی. یعنی یہ کہنا دونوں ایک جیسی ہوں تو حکم ایک ہوگا، اس کا ایک پہلو ہم نے پڑھا کہ دونوں ایک جیسی ہیں لیکن شریعت نے ایک حکم نہیں لگایا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دونوں ایک جیسی نہیں ہیں لیکن شریعت نے حکم ایک لگایا ہے. وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ پانی اور مٹی دونوں سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، دونوں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، پاک کرتی ہیں. انسان جو ہے اس سے طہارت حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں. پانی اور مٹی جو ہے ایک کیسے ہو گئے؟ دونوں بالکل الگ ہیں، لیکن شریعت نے جو ہے وہ دونوں کا حکم ایک لگایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضابطہ بیان کرنا، یہ جو قائل ہیں ان کے موقف کے مطابق یہ ضابطہ بیان کرنا کہ دونوں ایک جیسی چیزوں کا حکم ایک ہوتا ہے اور جو ایک جیسی نہ ہوں ان کا حکم ایک نہیں ہوتا، یہ گویا کہ بنیاد غلط ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے وہ دلیلیں پیش کی ہیں جس میں دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن حکم ایک نہیں ہے، یا دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں لیکن حکم پھر بھی ایک ہے. تو کہتے ہیں لہذا یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنا پر قیاس کرنا ان کے ہاں درست نہیں ہے. وہ اہل ظاہر یا کچھ لوگ جو قائل قیاس کو نہیں مانتے، یہ ان کے دلائل ہیں. اب ان کا رد کیا ہے اور راجح بات کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے.